آج الحمدللہ ہم لوگ علم الیقین سیکھنے آ رہے ہیں. جو درس ہے یہ علم الیقین، جیسے آیت مبارکہ ہے سورہ تکاثر، واقع رکھا اس نے التکاثر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اگر کثرت کے معنی ہے تکاثر، اگر وہ کثرت ترجمے والوں نے مال کی کثرت لکھا ہے، میرے سورہ واقعہ میں کہا کہ ان کو مال اور اولاد کی کثرت میں غافل، یعنی کہ کیا چیز ہمیں غافل کر سکتی ہے؟ کثرت کسی بھی چیز. یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھا اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں تم جلدی جان جاؤ گے. کیا چیز جان جاؤ گے؟ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ ہاں ہاں تم جان جاؤ. اس چیز کو کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی علم الیقین کس کو کہتے ہیں؟ جو آگ، جیسے آگ لگی ہے، اگر آپ نے دھواں دیکھا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آگ لگی گی، اس کو علم الیقین ہے. پھر کہا بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے کیسے؟ عین الیقین کی جیسا، یعنی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ابھی تو آپ سن رہے ہیں، کلام الہی آپ کو سنا رہا ہے کہ کسی بھی چیز کی کثرت غلط ہے، یعنی کہ نمود و نمائش کی کثرت، مال کی کثرت، یعنی اپنے زور کی کثرت، یہ سب چیزیں منع ہے. یہاں تک کہ تم قبر کا منہ دیکھ لو، یعنی قبر پر تو جانا ہے نا، یہاں کے بعد کیا ہے؟ کتنے چلے گئے؟ ہمارے آباء و اجداد کتنے تھے؟ سب چلے گئے. پھر بے شک ایک دن تمہاری نعمتوں کی تم سے پرستش ہوگی، یعنی کہ پوچھ گچھ، کہ کیا تم یہ نہیں جانتے تھے، مطلب ہم کثرت کی وجہ سے جیسے قرآن چھوڑ دیتے ہیں، کام کی کثرت، مال جمع کرنے کی کثرت، دنیاوی زیبائش کی کثرت، یہ ہم کو دور کر دیتے. اور اس آیت مبارکہ میں یہی بیان کیا جا رہا ہے دو علموں کا، ایک علم الیقین اور ایک عین الیقین. تو قرآن مجید نے کہا کہ جب ہم فرشتے اتار دیں گے تو پھر تمہارا ماننا کیا ماننا ہوگا؟ تو سبھی مان جاؤ. وہ والی بات ہے کہ جب گرفتار ہو گئے آپ، جیسے چور گرفتار ہو جاتا کیا کہتا ہے کہ اب نہیں کروں گا میں، اس وقت تو معافی نہیں ہوتی نا، تھانے والے تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو ہر آدمی جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اب نہیں کروں گا، اب چھوڑ دو مجھے اس بات میں. ہم سب کو قبر کا منہ دیکھنا ہے. اگر قبر کے منہ سے پہلے ہم کثرت کو چھوڑ دیں، کسی بھی چیز کی کثرت، میرا خیال میں پھر وہ جو آگ ہے پھر ہمیں نہیں دکھے گی، ہم جنت کی وادیوں میں جائیں گے. لیکن یہ جب ہوگا جب یہ قرآن کی آیتیں سن کے اور آپ اس پر کم از کم علم الیقین رکھیں، خوف رکھیں. اگر خوف نہیں ہوگا تو بیکار ہے. تو آج ہم
سے ہی نکال لیتے ہیں، نکالی میں سورہ فرقان کہا وہ مہربان ہے غفور الرحیم، اور بڑے سستے تو کیا ہوا کھانا بھی کھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں، کیوں نہ اتارا جائے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا۔ اب باتیں دیکھیں کیسی کیسی بنا رہا ہے۔ یا غیب سے کہ کوئی خزانہ بنا جاتا، کیا ضرورت تھی چندہ اکٹھا کرنے کی، کیا ضرورت تھی لنگر کے پیسے اکٹھے کرنے کی ہے؟ یا ان کا کوئی باپ ہوتا جس میں کھاتے اور ظالم بولے تم کو پیروی نہیں کرتے مگر ایسے مت کی جس پر جادو ہوا ہوا ہے، یعنی کہ دنیا کی کثرت سے دور صرف ضرورت کے مطابق۔ اے محبوب دیکھو یہ کیسی کیسی کہاوتیں بنا رہے ہیں تمہارے لیے، تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں اس بات، یعنی کہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ بڑی برکت والا ہے کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر حصے کر دے، جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور اونچے اونچے محل، بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ قیامت کو جھٹلانا کیا ہے؟ یہ قرآن ہمارے لیے علم الیقین، اگر ہم اس پر اعتبار کر لیں تو پھر ہم حق الیقین کے وقت جنت دیکھیں گے بھڑکتی ہوئی آگ۔ حالانکہ ہم روز دیکھتے ہیں میتیں جاتے ہوئے، روزانہ مرتے ہوئے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا لے کے جاتے ہیں، کچھ نہیں لے کے جاتے، اور وہ آگ بھی ایسی ہوگی کہ جب دور سے سنیں گے